امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے ایران پر مسلسل دوسری شب کیے گئے حملے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ سینٹرل کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے حکم پر ایران میں مختلف اہداف پر امریکہ نے اپنے دفاع میں حملے کیے۔ ایران کے مختلف علاقوں میں یہ حملے ایرانی فوج کی سرویلنس صلاحیتوں، کمیونیکیشن کے نظام اور فضائی دفاعی نظام پر کیے گئے۔ ان حملوں میں امریکہ کی میرین کور، فضائیہ اور نیوی نے ایسے ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا جو امریکی فوج یا بین الاقوامی جہازوں کو خطے سے گزرنے میں خطرہ تھے۔ اور دوسری جانب پاسداران انقلاب نے امریکی حملوں کے رد عمل میں امریکہ کے 18 اہم اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ خلیجی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاسداران کا کہنا ہے کہ کویت میں امریکہ کے السالم اور احمد الجابر اور بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے ایرانی حکام سے براہ راست بات کی ہے نہ صرف جھوٹ بلکہ جنگ سے بچنے کی کوشش پر پردہ ڈالنے کے لیے ہے، جبکہ پاسداران انقلاب ایران کی ایروسپیس فورس کے کمانڈر نے کہا ہے کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ مقدس آبنہ ہرمز کو غیر محفوظ بنا دے تو ایران پورے خطے کو امریکہ کے لیے جہنم بنا دے گا۔ اللہ نے چاہا تو امریکی گستاخی کا یہی رد عمل ہوگا۔ ایران پر بمباری جلد ہی روک دی جائے گی۔ ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ہے کہ ایرانی رہنماؤں نے ان سے بمباری بند کرنے کو کہا ہے۔ بولے کہ انہوں نے ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست بات کی ہے۔ امریکی فوج نے ایران پر 49 ٹوماہاک میزائل داغے۔ یہ بھی کہا کہ ایران پر حملوں میں اسرائیل شامل نہیں، اگر ایران نے ڈیل نہ کی تو بمباری سے ان کا برا حال کر دیں گے۔ امریکی حملوں اور فوجی جھڑپوں کے بعد ایران نے آبنہ ہرمز سے تمام جہازوں کی آمد و رفت بند کر دی ہے۔ آبنہ ہرمز سے جہاز گزرنے کا امریکی دعویٰ جھوٹ قرار دے دیا۔ ایرانی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ آبنہ ہرمز کی بندش کے حکم پر تیل بردار اور تجارتی جہاز بھی شامل ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی پابندی کے خلاف ورزی پر ہرمز میں 2 جہازوں کو نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ آبنہ ہرمز میں امریکی افواج اور پاسداران انقلاب کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی مسلح افواج نے آبنہ ہرمز کے قریب امریکی بحری جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ ایرانی فوج نے بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ میزائل اور ڈرون آپریشن کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ بندر عباس میں ایئرپورٹ اور ایئر بیس کے قریب متعدد دھماکے سنے گئے۔ ایران کے صوبہ فارس، مغربی تہران، کرج شہر، میناب، سرک، قشم، ہنگام اور جزیرہ کیش میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایرانی بندرگاہ کنگان میں بھی دھماکے سنے گئے۔ شہر رباط کریم میں فضائی دفاعی نظام متحرک کر دیا گیا۔ میناب میں 2 شہری زخمی ہوئے۔ ایران کا عراق کے شہر اربیل میں امریکہ کے اڈے پر میزائلوں سے حملہ، ریڈار نظام نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ خلیج فارس کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے F-16 طیارے پر میزائل سے حملہ کیا گیا۔ روسی خبر ایجنسی کے مطابق پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ میزائل فائر کیے جانے پر F-16 طیارہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اس سے پہلے پاسداران انقلاب ایران کے لڑاکا طیاروں نے تہران پر پروازیں شروع کر دی تھی تاکہ فضا میں آنے والے دشمن کے اہداف کو نشانہ بنایا جا سکے۔ روسی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے طیاروں کی یہ پہلی ویڈیو ہے جو امریکہ کے حملے کے بعد جوابی رد عمل میں سامنے آئی ہے۔ اس سے پہلے پاسداران انقلاب ایران کی جانب سے لڑاکا طیاروں نے تہران پر پروازیں شروع کر دی تھیں، جس کے مناظر بھی اس وقت آپ جیو کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ پروازیں اس لیے شروع کی گئی تھی تاکہ فضا میں آنے والے دشمن کے اہداف کو نشانہ بنایا جا سکے۔ روسی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے طیاروں کی یہ پہلی پرواز کی ویڈیو ہے جو امریکہ کے حملے کے بعد جوابی رد عمل میں سامنے آئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ آگ بگولا ہو گئے تھے کہ ایران انہیں تجاویز کا جواب نہیں دے رہا اور مایوس ہو کر انہوں نے ایران پر نئے حملے کا حکم دے دیا۔
امریکی نیوز ویب سائٹ نے 2 سینئر امریکی اہلکاروں سے بات چیت کی بنیاد پر ایران کے خلاف نئی کارروائی کا پس منظر بتایا ہے۔ صحافی کا کہنا ہے کہ ایران پر حملے کا ٹریگر اپاچی ہیلی کاپٹر گرایا جانا بنا، مگر پس منظر میں صدر ٹرمپ کی مایوسی بڑھ رہی تھی کہ ایران نے 2 ہفتے گزرنے کے باوجود امریکی تجاویز پر جواب ہی نہیں دیا تھا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق حملے امریکہ کا اثر بڑھانے کے لیے کیے گئے، تاہم اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ جانی نقصان نہ ہو تاکہ ڈیل کا امکان ختم نہ ہو جائے۔ امریکی اہلکار نے کہا کہ جب فائٹر جیٹ اپنے ہدف کی جانب روانہ ہوئے تو ایران کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ فوجی اہداف نشانہ بنائے جائیں گے، اور یہ بھی کہ اگر اپاچی کے پائلٹ ہلاک ہوتے تو آج بالکل مختلف صورتحال ہوتی۔ اسی دوران قطری ثالث بھی تہران سے بات کر رہے تھے کہ مذاکرات کا عمل بحال کیا جائے اور خلا پر کیا جائے۔ حملے سے کئی گھنٹے پہلے وائٹ ہاؤس نے ایک اور کوشش کی تھی کہ ایران کی طرف سے ٹرمپ کی تجاویز پر جواب مل جائے، اور خبردار کیا تھا کہ جب وقت نکلا جا رہا ہے جس پر ایران نے کہا تھا کہ ابھی جواب تیار نہیں، اور یہ بھی کہ اگر حملہ کیا گیا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ یہ جواب دیا بھی گیا مگر محدود انداز سے۔ بدھ کو بھی جب قطری اور ایرانی اہلکاروں کی ملاقات ہوئی اس وقت بھی صدر ٹرمپ نے نئی دھمکی دی کہ ہم دیکھیں گے کہ ڈیل کا کیا ہوتا ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق ایران سے ڈیل پچھلے ماہ ہی طے کر لی جاتی، مگر اپنے مندوبین کی جانب سے شرائط منظور کیے جانے کے باوجود 29 مئی کو سچویشن روم میٹنگ کے بعد ٹرمپ نے ایران سے درخواست کی کہ جنگ بندی اور آبنۂ ہرمز کھولنے سے متعلق مفاہمت کی یادداشت کے مسودے میں 2 ترامیم کر لی جائیں۔ ایک شرط یورینیم افزودگی میں کمی اور دوسری ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس نہ لینے سے متعلق تھی۔ کویت نے عارضی طور پر اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں۔ کویت کی سول ایویشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ فضائی حدود بند کی گئی ہیں اور پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اردن کے الارزق ایئر بیس پر جہازوں کو 12 بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایئر بیس پر امریکی سہولیات اور کنٹرول سینٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر کویت کی آرمی نے کہا ہے کہ ان کا ایئر ڈیفنس آنے والے خطرات کا سامنا کر رہا ہے، اور دوسری جانب بحرین کی حکومت نے کہا ہے کہ ان کی ایئر ڈیفنس ایران کے فضائی حملوں کو روک اور تباہ کر رہی ہے، اور اسرائیلی افواج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے مقامی کمانڈ نے لبنان کی طرف سے ممکنہ طور پر فائر پر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ لوگوں کو محفوظ جگہوں پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مشرق وسطی کو سنگین بحران میں دھکیلا جا رہا ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس کا بیان، کہا کہ مشرق وسطی کی تازہ صورتحال کے نتائج خطے سے باہر تک پہنچیں گے۔ اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ جنگ بندی جزوی جنگ بندی میں بدل چکی ہے۔ اس ہفتے وسیع تر حملے کیے گئے۔ کشیدگی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ مکمل جنگ میں تبدیل ہونے کا خطرہ رکھتی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ تمام فریقین سفارتی سمجھوتے کی کوشش کریں، مزید حملے نہ کیے جائیں، مزید جواز بھی نہ پیش کیے جائیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل نے مالی سال 2026-27 کے لیے 3,669 ارب روپے کی قومی ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ وفاق کا ترقیاتی بجٹ 1,000 ارب روپے تجویز کیا گیا ہے۔ صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 2,218 ارب روپے اور ریاستی ملکیتی اداروں کا 451 ارب روپے ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاق کا ترقیاتی بجٹ رواں مالی سال کے نظر ثانی شدہ بجٹ کے مقابلے میں 179 ارب 50 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، جبکہ صوبوں کا 844 ارب روپے کم ہے۔ کونسل نے آئندہ مالی سال کے لیے جی ڈی پی گروتھ کا ہدف 4% اور افراط زر کا تخمینہ 8.2% رکھنے کی منظوری بھی دی ہے۔ اسلام آباد سے سیف الرحمان کی رپورٹ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں آئندہ مالی سال کے لیے 1,000 ارب روپے کے پی ایس ڈی پی کی منظوری دی گئی۔ وزارت منصوبہ بندی کی سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی نے پی ایس ڈی پی کی مد میں 1,126 ارب روپے تجویز کیے تھے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے میڈیا کو بتایا آئندہ مالی سال کے پی ایس ڈی پی میں انفراسٹرکچر کے منصوبوں کے لیے 602 ارب روپے، توانائی کے منصوبوں کے لیے 103 ارب، سماجی شعبے کے لیے 180 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ احسن اقبال نے بتایا گورننس کے لیے 13 ارب، سائنس اور آئی ٹی 41 ارب 40 کروڑ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 88 ارب 80 کروڑ
रुपए खैबर पख्तूनख्वा में जम किए गए अजला के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर मनसूबाबंदी ने बताया 1000 अरब रुपए के विफाकी तरक्याती बजट से दाखिला और दफा के सिवा किसी वजारत का कोई नया मनसूबा शुरू नहीं हो सकेगा। कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास में सूबों के तरक्याती बजट की मद में 2218 अरब रुपए की मंजूरी दी गई, जो रवां माली साल के नजर सानी शुदा बजट से 844 अरब रुपए, जबकि वजारत मनसूबाबंदी की सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के तजवीज करदा बजट से 920 अरब रुपए कम है। पंजाब का तरक्याती बजट 749 अरब रुपए, सिंध 706 अरब, खैबर पख्तूनख्वा 455 अरब और बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 308 अरब रुपए मंजूर किया गया है। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 4% और अफरात ज़र का तखमीना 8.2% रखने की मंजूरी दी है। ज़रई शोबे की ग्रोथ का हदफ 3.6%, सनत 4.5% और खिदमात के शोबे का हदफ 4.2% रखने की मंजूरी भी दी गई। सैफ रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा करना और दफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल दरकार हैं। बजट के हवाले से सूबों के साथ कई हफ्तों से मुशावरत जारी है। सूबों के साथ मज़ीद वसाइल पैदा करने के हवाले से मुशावरत हुई है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि GDP में तेज़ी के लिए ऐसे इक़दाम करने होंगे जिनसे एक्सपोर्ट बढ़े। मुल्क की मईशत को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, मुश्किल के बावजूद कोशिश की कि IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहें। कल रात MD IMF से बात की है। उन्होंने पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा है। मैक्रो लेवल पर हमारी मईशत स्टेबल है, लेकिन इसके अंदर अब ग्रोथ की इंजेक्शन एक इंतहाई अहम मरला है। जो हमारी जो इकॉनमी है उसकी जो GDP है उसमें तेज़ी से इजाफा लेके आना है, तो हमें इकॉनमी में ऐसे इंसेंटिव्स इंजेक्ट करने होंगे जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ें, जिससे मैन्युफैक्चरिंग वो रिवाइव हो और इकॉनमी वो ट्रांसफॉर्म करे। IMF प्रोग्राम पर हम अमल पैरा रहें। कल रात मैंने ख़ुद MD IMF से बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। She was extremely appreciative of Pakistan's sincere efforts. पिछले कई हफ्तों से हमारी भरपूर सूबों से मुशावरत जारी थी कि मज़ीद वसाइल हम कहाँ से लेके आएँ, कि आज सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज है वो आपके अपने डिफेंस को, दिफा को मजबूत बनाना। जो आपके जो टेररिज्म है जिसके ऊपर पूरी कौम कुर्बानियाँ दे रही है, ख़ास तौर पर सूबा KP और सूबा बलूचिस्तान के अवाम, माएँ बहनें, जवान बेटे, बच्चे बच्चियाँ और उसके साथ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़, हमारी आर्म फोर्सेस के जवान और अफसर वो दिन रात कुर्बानियाँ दे रहे हैं। रवां माली साल के दौरान GDP ग्रोथ का हदफ हासिल न हो सका। माली साल 2025-26 के दौरान अबूरी GDP ग्रोथ 4.2% हदफ के मुकाबले में 3.7% रही। मुल्क की मईशत का हजम 11.3% इजाफे से 126.9 ट्रिलियन रुपए हो गया। मईशत का साइज 43 अरब 90 करोड़ डॉलर इजाफे से 452 अरब 10 करोड़ डॉलर रहा। गुज़श्ता माली साल मईशत का हजम 408 अरब 20 करोड़ डॉलर था। वफाकी हुकूमत आज रवां माली साल का इकोनॉमिक सर्वे पेश करेगी। माली साल 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक फी का सालाना आमदन $150 इजाफे के बाद $1901 हो गई। गुज़िश्ता माली साल फी का सालाना आमदन $1751 थी। तालीम के शोबे की ग्रोथ 5.23% रही। हदफ 4.5% था। सेहत समाजी सरगर्मियों की शरह नमू 6.86% रही। हदफ 4% था। ज़रई शोबे की शरह नमू 2.79% रही। हदफ 4.5% था। अहम फसलों की ग्रोथ 0.65% रही। हदफ 6.7% था। कॉटन जिनिंग की ग्रोथ 0.07 रही। हदफ 7% था। लाइव स्टॉक की ग्रोथ 4.2% हदफ के मुकाबले में 3.75% रही।
दस्तावेज के मुताबिक जंगलात की शरह नमू 2.02% रही। हदफ 3.5% था। सनती शोबे की ग्रोथ 4.3%, हदफ के मुकाबले में 3.51% रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 6.61% रही। हदफ 4.7% था। बड़ी सनतों की अफजाइश 6.11% रही। हदफ 3.5% था। छोटी सनतों की ग्रोथ 8.50% रही। हदफ 8.9% था। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक बिजली गैस वाटर सप्लाई ग्रोथ -10.63% रही। हदफ 3.5% था। तामीरी शोबे की ग्रोथ 5.73% रही। हदफ 3.8% था। खिदमात के शोबे की शरह नमू 4%, हदफ के मुकाबले में 4.09% रही। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक होटल्स रेस्टोरेंट्स की ग्रोथ 3.94% रही। हदफ 4.1% था। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन शोबों की ग्रोथ 7.52% रही। हदफ 5% था। फाइनेंशियल इंश्योरेंस सरगर्मियों की ग्रोथ 0.3% रही। हदफ 5% था। रियल एस्टेट शोबे में शरह नमू 3.63% रही। हदफ 4.2% था। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक रवा माही साल के 10 माह में तजारती खसारा 20.8% इजाफे से $32 अरब रहा। दरामदात $6.94 इजाफे से $57 अरब से तजावज कर गईं। बरामदात 6.25% कमी से $25.21 करोड़ रहीं। रवा माली साल के पहले 10 माह में तरसीलात ज़र 8.5% इजाफे से $34 अरब रिकॉर्ड हुई। साथी रिपोर्टर सैफुर रहमान के साथ नौरीन सलीम जंजुआ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि सूबाई हुकूमतें रज़ाकाराना तौर पर वफाक की मदद करेंगी और इस तरह वफाक की ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपना तरक्याती बजट मौजूदा साल की सतह पर मुंजमद करेंगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी बरामदात को अगले 10 बरसों में $100 अरब तक पहुँचाने के लिए न्यूक्लियर मिशन की तरह काम लिया जाएगा। बजट पेश होने जा रहा है, सूबों का वफाक का इत्तेफाक हो गया, तो क्या तय पाया है? जरूरी था कि या तो हम कोई फार्मूला एडजस्ट करें और अगर वो नहीं है तो सूबों के साथ मिलकर कोई एक ऐसा अरेंजमेंट करें कि जहां सूबे रजाकाराना तौर पे वफाक के मदद करें और हम मिलकर इन जरूरतों को पूरा करें। यूं मामला फिर तय हुआ कि सूबाई हुकूमतें रजाकाराना तौर पर इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी और फिर यूं करके वो जो पूरी जो हमारी जरूरत थी वो पूरी हुई है। और कितने अरब रुपए की जरूरत पूरी हुई है? 500 अरब रुपए की कितना कंट्रीब्यूट करेंगे वो? ये देखिए, इसकी अभी तफसील जो है वो अभी मैं नहीं कहना चाहता, बजट के अंदर वजीर खजाना ये सारी तफसीलात रखेंगे, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट बजट है ये तय हुआ असूल के हम इसको भी मौजूदा साल की सतह पे फ्रीज करेंगे और जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी फ्रीज करेंगी और जो फिर इजाफी वसाइल आएंगे उनको इस तरफ कंट्रीब्यूट किया जाएगा। और आज हमने नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को भी ये कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के लिए जरूरी है कि हम पाकिस्तान के एक्सपोर्ट टारगेट को अगले 10 सालों में 100 अरब ले जाने के लिए उसी तरह से ट्रीट करें जिस तरह हमने न्यूक्लियर मिशन को ट्रीट किया था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत साजी से मुतालिक मौजूदा नंबर गेम में तब्दीली आएगी। 15 तारीख को फाइनल नंबर गेम सामने आएगा। उन्हें मज़ीद 2 या 3 सीटें मिल जाएंगी। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने उनसे कोई रब्ता नहीं किया। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद ने कहा कि उन्हें मतलूबा 3 सीटें मिल जाएंगी। PTI के शहराम तरकई ने कहा कि उनकी जमात अपोजिशन में रही तो बेहतर है। 15 तारीख को फाइनल नंबर जो है ना वो तय होगा। 2 या 3 नंबर का इजाफा हमारे हो सकता है। यानी इस वक्त हमारा नंबर 6 है, पीपल्स पार्टी का 10 है, इस जो आज़ाद हैं वो 7 हैं। इस तरह से बाकी उनमें से आज़ाद में से 2 आपके साथ हैं, 2 हमारे साथ हैं। तो 8 और 10 का फ़र्क है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट ने पहले भी वहाँ जो मुदाखलत कर सकती थी वो की है, अपने वज़रात के ज़रिए, अपनी मशीनरी के ज़रिए जितना एक मैनेज कर। वो बड़ा सेंसिटिव सा खित्ता है और अभी भी जो रिज़ल्ट लेट हो रहे हैं, कुछ रिकाउंटिंग ये वो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक तरफ कहता है कि फ़लाँ बंदे दाखिल नहीं हो सकते, दूसरी तरफ कहता है वो ज़रा फिर रहे हैं। आपको रिक्वायर्ड मेजॉरिटी के लिए 3 सीटें और चाहिए। इंशाल्लाह मिल जाएंगी, हैं? इंशाल्लाह मिल जाएंगी, मिल जाएंगी, आप मिल जाएंगी। पीपल्स पार्टी को 3 वोट चाहिए,
آپ کے پاس 3 ہم ووٹ تو ہیں۔ فی الحال بھی میری پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی، میں اس پہ یہ کوئی اچھا، کامنٹ فی الحال نہیں آپ کرنا فیصلہ چاہتا، نہیں کر لیکن ہماری خواہش تو ہے یہ ہمیں مل، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت وفاق میں بھی ہے، اور ہم ٹی وی کے ذریعے سننے میں آ رہا ہے تو ہم پی ڈی ایم کا تو حصہ نہیں ہیں، ہم تو اپوزیشن میں ہیں، اور ہم اپوزیشن میں رہیں تو ہم بہتر رہیں گے وہاں